مکس پلیٹ میں آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، رائٹر ہیں، لیریسسٹ ہیں، پلے رائٹ ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا بڑا پرانا تعلق رہا ہے اور انہوں نے بہت سارے یادگار پلیز ٹیلی ویژن پہ پروڈیوس کیے ہیں۔ تو ہم آپ کا آج تعارف کرواتے ہیں جناب ایوب خاور صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے۔ بہت شکریہ سر، وی ریئلی ویلکم یو ان دس پروگرام۔ سر بات ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کچھ عہد رفتہ کو تھوڑی آواز دیتے ہیں۔ آپ کی پیدائش چکوال میں ہوئی، جی، پھر آپ کراچی چلے گئے جہاں سے آپ نے ماسٹرز کیا اردو میں کراچی یونیورسٹی سے۔ ایک دم سے نہیں کیا، ہاں جی، لیکن میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چکوال سے کراچی تک کا جو سفر ہے۔ بس چکوال سے کراچی تک کا سفر جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کراچی میں تھے۔ وہ بیسکلی ہمارا جو خاندان ہے وہ فوجیوں کا، افسران نہیں، جی باقاعدہ مجاہدین جسے کہنا چاہیے۔ جی جی مجاہدین وہ والے نہیں جو آج کل ہے صحیح ہے، اپنے وقت کے۔ جی تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کراچی میں مستقل انہوں نے رہائش اختیار کی اور ہم لوگ چکوال میں تھے والدہ کے ساتھ۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ 5ویں جماعت بلکہ 6ٹھی جماعت گورنمنٹ کالج کہہ رہا ہوں، 6ٹھی جماعت میں نے چکوال کے اسکول جو تھا نا اس میں اس کو کلیئر کیا میں نے، اور اس کے بعد والد صاحب نے مجھے وہاں کراچی بلا لیا۔ تو یہ بات ہے کوئی 1964 کی۔ اچھا، تو 1964 ہی میں جب میں وہاں کراچی گیا تو اس سال کراچی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نمائش۔ جی نمائش بس اسٹاپ کا نام ہے، جی جی اور نمائش بس اسٹاپ کا نام اس لیے ہے، وہ آج بھی ہے میرا خیال ہے، کہ ہر سال وہاں پر ایک نمائش لگا کرتی تھی۔ اچھا 1964 پہلا سال میرا وہاں پر، اور ہم بچے چلے گئے جی نمائش میں۔ تو میرے لیے جو حیرت انگیز اور خوشگوار قسم کا ایک ایکسپیرئنس ہوا مجھے کہ وہاں نمائش میں جگہ جگہ ٹی وی اسکرینس لگی ہوئی تھی، اچھا جن پر کچھ ریکارڈڈ، مطلب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کا سلسلہ ہوگا، لیکن ویژولس تھا، کچھ ڈرامے تو نہیں تھے لیکن کچھ تھا۔ تو زیادہ تر لوگ ان اسکرینس کی طرف متوجہ تھے کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی الیکٹرانک دیکھ رہے تھے اسکرین۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اسی اسکرین پر آپ نے اپنے ڈائریکشن جانا ہے، صحیح ہے، اور یہ بات بہت پہلے کی ہے، یہ 1964 ہی کی بات ہے۔ اور 1964 جو ہے بیسیکلی پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا وہ پہلا دن ہے جب انوگریشن ہوئی اس کی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو مجھے جب یہ یاد آیا تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے وقت میں آپ کہاں پر ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو لیکن وہ راستے بنتے جاتے ہیں جہاں آپ نے جی پہنچنا بالکل، ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ راستے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح بنے کہ ریڈیو پاکستان جو ہے کراچی کا جی وہ اپنے عروج پر تھا، اچھا خاص طور پر ڈراموں کے حوالے سے، جی میوزک کے حوالے سے بھی، اور ریڈیو سننا میری ہابی بن گئی۔ اچھا ریڈیو کے ڈرامے بہت اٹریکٹ کرتے تھے مجھے، اور ویژولائزیشن کا ایک ایسا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوا میرے اندر کہ یہ جو ایک سین میں آوازوں کے ذریعے سن رہا ہوں تو اس کے کرداروں کی شکلیں کیا ہوں گی، لب و لہجہ کیا ہے۔ اور جب ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسی دوران میں اگر اماں نے کہا کہ جی ذرا دودھ کا گلاس لے آؤ وہاں سے دکان سے، تو وہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا، اگر آپ ایسا ہاتھ رکھ کے بات کریں تو آپ کی آواز کی کوالٹی ذرا مختلف ہو جائے گی، یہ ایکسپیریمنٹ کیجیے گا۔ اچھا تو وہ ڈائلاگ جو امیر خان اور ساجدہ سید اور محمود خامودی، جی یہ بڑے لوگ جو تھے، جی اور ایس ایم سلیم، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں بالکل ریڈیو پاکستان کراچی کے، اور رضی اختر شوق جیسا شخص
جو بہت اعلیٰ ترین شاعر اور بہت اچھا ریڈیو کے ڈراموں کا ڈائریکٹر. اچھا. پھر قمر جمیل صاحب لٹریچر کے آدمی ہیں اور موسٹ ماڈرن لٹریچر جو ہے اس کا سمبل کراچی میں. صحیح. وہ قمر جمیل صاحب کا نام ہے, شاید آپ جانتے ہیں غالباً. تو ان کی گفتگو اور اچھا پھر یہ ہوا کہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے کالج میں میرا داخلہ ہو جائے میٹرک کے بعد. اچھا. اور میری منزل کیا ہے؟ ریڈیو پاکستان کا مائک. اچھا. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس میگزین پروگرام ہوا کرتے سارے شہروں میں ہوا کرتے تھے, اب تو پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے, لیکن اس میں وہ فیسٹیول ہوا کرتے تھے, ڈرامہ فیسٹیولز ہوا کرتے تھے, میوزک فیسٹیول ہوا کرتے تھے کالجز کے درمیان. اور ریڈیو پاکستان میں مجھے یاد پڑتا ہے جشن تمثیل بھی ہوا. جشن تمثیل جو ہے نا بیسکلی وہ ایلڈرز کا ہوا کرتا تھا. اچھا. لیکن میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں کہ جہاں اس میں ایک اور مزیدار بات کیا تھی, دیکھیں کیا مطلب یاور حیات صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ انچارج تھے اسٹوڈنٹس میگزین کے. اچھا. یا بزم طلبہ جس کو کہنا چاہیے, بزم طلبہ. آج بھی قیصر جعفری صاحب ہمارے دوست ہیں, صحافی بھی ہیں, اور ان لوگوں نے مل کر بزم طلبہ کے نام سے ایک بنائی, ایک سائٹ بنائی ہے اس پہ الیکٹرانک میڈیا پہ, مطلب فون پہ. اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے, ہم بھی مطلب اکٹھے ہوئے کسی طرح سے, اور کچھ پرانی باتیں اور یہ سارا کچھ سلسلہ یہ چل رہا ہے. وہ بڑا جینوئن ایک زمانہ تھا. تو میں نے وہاں پر آڈیشن دیا ریڈیو پاکستان میں اس فیسٹیول میں. اچھا. تو میں 11ویں کلاس نیشنل کالج شرف آباد. اچھا. اور داخلہ لیا اس لیے کہ میں ریڈیو کی طرف جاؤں گا. صحیح. تو حسن اتفاق, میری خوش قسمتی کہ ریڈیو پاکستان کے اس فیسٹیول میں مجھے پہلا انعام ملا, بیسٹ وائس کا. زبردست. اور وہ 25 منٹ کا ڈرامہ تھا. اچھا. جس میں آپ نے صداکاری کی. اچھا, جو زبردست بات تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ نمایاں کامیابیاں گین کرتے تھے ان کو اگلے والے سال کے فیسٹیول میں ڈائریکشن اور رائٹنگ کا جو ہے نا وہ کام دیا جاتا تھا. اچھا. دیکھیں کیسا لرننگ پروسیس تھا. اب یہ لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ میں اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ریڈیو جو اب نہیں سنا جاتا, اور سنا بھی جاتا ہے تو پھر اس طرح نہیں سنا جاتا. جیسے کہ بھائی ایسا ڈرامہ, میں نے ریشما کو پہلی مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں ہلکی سردیوں سے بھی ذرا کم موسم جو ہوتا ہے جب آپ باہر سو لیتے ہیں چارپائیوں پہ, کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے ریشما کا انٹروڈکشن سنا. اور سلیم گیلانی صاحب کا نام لینا بہت ضروری ہے جن کی دریافت تھی ریشما. جی بالکل. اور اس کے گانے چل رہے ہیں اور ایک نیریٹر ہے جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئی ہیں اور کس جگہ سے اور کہاں سے آ کے تو کس طرح فلاں. صحیح. تو ریڈیو پاکستان کراچی میں ان کو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو, زندہ دیکھا بھی, چلتے پھرتے دیکھا. صحیح. بہت خوبصورت لباس اور خود سے مردانہ خود سے اچھا دل والے وہ پہنا کرتی تھی, اور ایک روشن چہرہ تھا اس کا. بالکل. ہم نے ان کو اس طرح دیکھا. صحیح. تو جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ تھے, جتنے بڑے بڑے رائٹرز تھے, سلیم احمد صاحب شاید آپ جانتے ہیں. بالکل. سلیم احمد صاحب ایک بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے, کریٹو آدمی تھے, شاعر تھے اور پلے رائٹ بھی تھے. اور ایک سال کے بعد اگلے سال جب ایک اور بڑے ڈرامے میں مطلب یہ ہوا کیا کہ دیٹ واز کوئی ریفرنس تھا, ایسا ریفرنس تھا کہ ایک اندازہ لگائیں کہ ایک پائلٹ ہے اور اس نے ہندوستانی علاقے میں جا کے اس نے بامبنگ کرنی. وہ پائلٹ میں ہوں. اچھا. اور یہ کس ڈرامے میں ہیں آپ؟ یہ ریڈیو کا کون سا پلے ہے جس میں آپ؟ اس کا نام تھا میاں ماں. اچھا. ایک خاتون جو بہت نامور صداکارہ تھیں, ان کی بیٹی کا نام رانا ہے, وہ اب کینیڈا وغیرہ میں رہتی ہے. وہ کبھی ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے. تو وہ ہیروئن تھی. اچھا. اور میں ہیرو تھا اس ڈرامے کا.
اچھا تو مطلب مختصر یہ کہ میں بیسٹ وائس ڈکلیئر ہو گیا پھر، یعنی اچھا پھر آپ نے وہ پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا نیکسٹ ایئر اگلے نہیں پہلے 25 منٹ کا وہ تھا، زلفی نام تھا اس کیریکٹر کا، جو 25 منٹ کا ڈرامہ تھا کوئی، اچھا وہ لائٹر وے، صحیح یعنی لائٹر انداز کا وہ پلے تھا. یہ ایک سیریز پلے تھا صحیح جو اگلے سال تھا. صحیح اب اس میں دیکھیں نا کہ تربیت، حوصلہ افزائی اس میں کتنی اہم چیز ہے. بالکل کہ آپ اگر ذرا نمایاں کوئی آپ نے کام کیا ہے تو اگلے سال آپ کو پھر رکھا گیا اور اب ذرا سے اب 4 سیڑھیاں اوپر کی طرف. بالکل. تو وہ میاں والا تھا سلسلہ، اچھا ہے نا. تو میاں یعنی جو پائلٹ ہے بیسیکلی اس کا کیا کہتے ہیں وہ ہٹ ہوتا ہے اور پھر اسی علاقے میں وہ کسی ہاسپٹل میں ہے. اچھا. اور پھر وہ رانا جو لڑکی تھی وہ نرس ہے اور یہ سارا سلسلہ جو کچھ بھی ہے. تو اس طرح ڈیولپ ہوتے ہوئے اگلے اس کے بعد والا جو سال تھا اس کے دوران ہی میں قمر جمیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی میری، اور پھر میں نے پھر ایک پروڈیوس کیا، یعنی ڈائریکٹ کیا، لکھا سمندر جاگ رہا ہے. اچھا. یہ ایک پلے لکھا میں نے ریڈیو کے لیے، وہ بھی اگلے سے اگلا فیسٹیول. صحیح. تو اس کو بھی پہلا نمبر مل گیا. واہ زبردست. ایز اے رائٹر بھی. اچھا. تو وہ خود مطلب خوش قسمتی ایسی تھی کہ وہ پھر سلیم احمد صاحب بھی اور قمر جمیل صاحب بھی اور یاور مہدی صاحب جو انچارج تھے، اور انتظار حسین صاحب کی بھانجی تھیں عصمت زہرا، جی جی وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھیں ایز اے سینئر پروڈیوسر. تو ان لوگوں کی صحبت میں بڑی ٹریننگ ہوئی. ایوب صاحب آپ نے لکھنا کب شروع کیا؟ اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی ایک مجھے یاد یہ آتا ہے کہ آپ نے شاید کچھ بچپن میں جب آپ نے پہلا قطعہ لکھا تو آپ نے کچھ مزدوری بھی کی تھی. ہاں وہ مزدوری تو ابھی تک ہو رہی ہے. نہیں وہ والی مزدوری، وہ مزدوری اور یہ مزدوری اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. بالکل زیادہ فرق. If you feel like. ایبسولوٹ ہے نا. ایبسولوٹ. تو وہ مجھے وہ ایک مصرع یاد ہے کہ یہاں جس کا بھی بس چلتا ہے اس کی حکمرانی ہے. واہ. وہ مجھے یاد اس طرح ہی ہے کچھ. اگر آپ کو کچھ وہ انسیڈنٹ یاد ہو جس کی وجہ سے آپ نے ایک قطعہ لکھا تھا یا وہ یہ مصرع آپ نے لکھا تھا. وہ پتہ کیا، وہ اسکول میں یا میرا خیال ہے کہ نہیں، وہی کام جو کر رہا تھا میں، دیہڑی لگائی تھی میں نے، تو اسی میں ہی کچھ تھوڑا سا کچھ ہوا ہوگا ایسا کہ میں واپس جب اپنے گاؤں آ رہا تھا تو وہ کچھ اس طرح کا سلسلہ چلا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا سلسلہ. نہیں معلوم تھا ظاہر. لیکن میری قسمت میں اللہ میاں نے یہ سب کچھ رکھا. تو ریڈیو سے ٹیلی ویژن کا سفر آپ نے کیسے، پھر ٹیلی ویژن پہ کیسے گئے آپ؟ یس. ریڈیو میں ایک اور جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریڈیو کتنی اہمیت کا حامل تھا کہ بزم طلبہ جو ہے، یہ ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں میں آج کل کے بچوں کے حوالے سے، یا یہ جو آج کل وہ ریڈیو ہے جو اس کا حال ہے، جی اللہ معاف کرے. ہاں جی بہت ہی برا. بڑے بڑے پروفیسران مختلف یونیورسٹیز کے، انجینئرنگ یونیورسٹی بھی اور کراچی یونیورسٹی بھی اور ایک دو اور جو بڑی یونیورسٹیز، تو ان کے اساتذہ میں اب دیکھو اردو کالج جو ہے اس میں آفاق صاحب، میرا خیال نام ان کا آفاق تھا، وہ ذرا یعنی بڑے خوش مزاج بھی تھے. تو وہاں پر ایک عدالت لگا کرتی تھی، اور عدالت میں کوئی علمی یا معاشرتی یا سوشل یا مطلب کوئی ایک موضوع ہوتا تھا جس کے فار اور اگینسٹ میں بولنا ہوتا تھا. اچھا. عدالت اس طرح لگتی تھی کہ اوریجنلی جو آن جاب بھی جسٹسز تھے وہ اپنے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ، گرین کیا کہنا چاہیے، وہ جو روب سا پہنتے ہیں، ہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور جو اساتذہ ہوا کرتے تھے ان موضوعات کے اگینسٹ یا فار میں وہ پہلے وہ شروع کرتے تھے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے حوالے ہوتا تھا. اور وہ بالکل یعنی جس طرح فلمی عدالت ہوتی ہے نا کہ میلاڈ اور یہ سارا، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اچھا زبردست. اسٹوڈیو نمبر 14 ایک ہیوج اسٹوڈیو تھا، اسی کے اندر سیٹ لگا ہوتا تھا باقاعدہ، اور کوریج ہو رہی ہوتی تھی. صحیح. اور سبزواری سم تھنگ، وہ ایک بہت یعنی مزیدار ایک جسٹس تھے، وہ بڑا دل سے وہ آتے تھے اور بڑا حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. اور وہ پھر ڈیسیجن ہوتا تھا کہ کون
پہلے نمبر پر یا کون. شاید اس طرح کا ایک اور بھی پروگرام ریڈیو پہ ہوتا تھا، داستان جاری ہے یا کچھ اس طرح. نہیں داستان جاری نہیں، وہ سیلانی میں کراچی کی بات کروں گا، شاید آپ لاہور کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر بھی جو ہو رہا ہے وہ ادھر بھی ہو. صحیح. تو وہ جو تھا نا اس طرح مطلب سلیم احمد صاحب جو ہیں وہ نریٹ کرتے تھے کوئی ایسی کچھ کہانی جو سبق آموز ہوا کرتی تھی. صحیح. یہ بھی ہے. صحیح. ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، لاہور کا نہیں معلوم لیکن کراچی جہاں میں پلا بڑا ہوں اور ریڈیو پاکستان کی در و دیوار میں، تو سوپ کا نام تو اب آیا نا پچھلے 10-12 سال 15 سال. بالکل. سوپ ریڈیو پاکستان 40-50 سال تک چلا ہے. اچھا. نام تھا حامد میاں کے ہاں. اوکے. ہر اتوار کو ویکلی چلتا تھا وہ، اور اس میں جو بچے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں. صحیح. اس سے مجھے یاد آیا دوبارہ اس وقت پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد جب لٹل ہاؤس آن دا پریری ایک سیریز تھی نا، تو اس میں بھی بچے بڑے ہوئے ہیں اس میں. تو میں نے کہا یہ تو اب کر رہے ہیں، ہم بچپن میں دیکھ چکے ہیں سوپ. بالکل. تو وہ سوپ والا جو سلسلہ ہے نا، وہ اس کے لیے یعنی اس کا میں جو ذکر کر رہا ہوں تو اس میں بہت اہم بات ایک اور بھی ہے جو میرے حق میں ہوئی. انتصار نام تھا ان کا جو رائٹر تھے. اچھا. اور وہ 40 سال سے لکھ رہے تھے. صحیح. یا 35 سال سے ایگزیکٹلی معلوم نہیں، لیکن وہ بزرگ ہو چکے تھے. جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس وقت جو وہاں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے ان کو کچھ اور کہتے تھے میرے خیال ہے شاید، بہرحال طاہر شاہ نام تھا ان کا، سفید بال اور بڑا پرسنالٹی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نان سٹاپ ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، اب آپ لکھیں گے یہ. اچھا. میرے لیے ایک خواب جیسی حقیقت ایسے ہی ہے. اور ہم سنتے تو تھے ہی، اور ہمارے جو آرٹسٹ تھے ان میں سے کچھ بزرگ بھی ہو گئے تھے لیکن وہ کیریکٹرز تھے. اور امیر محمد خان تو وہ تھے سیاسی آدمی. امیر خان نام تھا ان کا، جو بڑی گرجدار آواز تھی ان کی، وہ ہیڈ آف دی فیملی تھے اور یہ سارا سلسلہ، خواتین بھی لڑکیاں بھی سب. تو میں نے کچھ عرصے تک لکھا. اچھا. زبردست. یہ مطلب یہ بڑی اس وقت دیکھیں ایک بڑی اچیومنٹ تھی بھائی، یعنی ریڈیو پاکستان میں داخل ہونا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ہماری تربیت کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہاؤ ٹو ٹاک، تلفظ، لب و لہجہ. بالکل. تو لب و لہجہ ریڈیو کے مائک نے سکھایا ہے. سکھایا. اور ریڈیو کے مائک سے پہلے ریڈیو سننے کا اپنا ایک سلیقہ بھی ہوتا ہے. بالکل. کہ یعنی آپ یاد رکھیں کہ یہ شرف ہے، شرف نہیں. تو جب سلیم احمد شرف بولیں گے تو مجھے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ریڈیو کے سلیم احمد ہے. بالکل ایسے ہی. نہیں، ایس ایم سلیم. صحیح. جو آخری وہ تھا نا جس میں مجھے ملا، پھر فرسٹ پرائز ملا مجھے، سمندر جاگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا تھا. تو ہم لوگ اس وقت تک مانوس ہو چکے تھے ریڈیو پاکستان کی عمارت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، آفیشلز اور نان آفیشلز. تو ہم نے یہ طے کیا، ایک محمد علی ہمارے ساتھی تھے اور ایک میں بھی تھا، اور ایک اقبال فریدی بہت زبردست شاعر بھی تھا اور ہمارا بہت اچھا دوست تھا، اور قمر جمیل صاحب کا وہ بھانجا تھا، بردر ان لا تھا. قمر جمیل صاحب بہت بڑے آدمی تھے. جی بالکل. ہاں بالکل. تو ہم نے نا چپکے سے نا اسٹوڈیو نمبر 14 جو بہت بڑا ہال ٹائپ کی چیز تھی نا، اس میں جا کے ہم نے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ سنیں گے، ریڈیو پہ نہیں سنیں گے، ڈائریکٹ جو اسٹوڈیوز میں اسپیکرز ہیں ان کے تھرو سنیں گے تو ذرا مزہ آئے گا. جب وہ ختم ہوا ڈرامہ تو ہم جب نکلنے لگے تو سلیم احمد صاحب، آپ کو پتہ ہے نا سلیم احمد صاحب کا؟ جی بالکل. سلیم احمد صاحب انٹلیکچوئل اور نو ڈاؤٹ، یعنی ان کا جھکاؤ جو ایک مذہبیات کی طرف تھا وہ بھی تھا. بالکل. لیکن ماڈرن ان کی شاعری بڑی زبردست ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جج ہیں. اچھا. اور وہ اسی اسٹوڈیو میں یعنی نیم دراز ہو کے ایک اس پہ صوفے پہ تو وہ سن رہے تھے. صحیح. اندازہ لگائیں کہ ہمارے ججز کون تھے. ہاں.
کتنے بڑے جو بڑے ڈیسیجن ہاں جو ڈیسیجن تھے، بالکل صحیح. اسی طرح انتظار صاحب سے بھی وہیں ملاقات وہیں ہوئی. پہ ملاقات ہوئی. اور جتنے بڑے لوگ تھے ریڈیو کے پروڈیوسرز بھی، عزیز حامد مدنی صاحب، تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی، کم گو سب سے زیادہ، یعنی ریڈیو کے افسر ہیں کم گو ہیں، میرے وہاں تو بولنے والے بولنے والے بندے تو تھے. وہ کم آمیز بھی تھے، صحیح. ملنے جلنے بھی کم ہوا کرتا تھا ان کا. لیکن ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کو آتا جاتا دیکھتے تھے. زیڈ بخاری صاحب کو وہاں ہر ہفتے میں ایک دفعہ وہ آیا کرتے تھے، لمبی سی گاڑی تھی ان کی، اور سوٹڈ پوٹڈ اور سفید بال اور پرسنالٹی. جو محمد علی صاحب کے بھی استاد استاد تھے. تھے. استاد تھے بالکل. تو وہ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں. مجھے مطلب ایک گھنٹہ اور میں یاد آتی رہی چیزیں تو، لیکن یہ ایک ایسا میری ایک ایسی بیس بن گئی کہ جس میں نے بہت کچھ سیکھا اور کانفیڈنس بھی، اور ریڈیو کے ڈرامے کیے بھی ہے اور پروڈیوس بھی کیے. تو لب و لہجہ اور ظاہر ہے جو ایک اصل میں وہ انسٹیٹیوشن سارا کچھ کام آیا نا مجھے. بالکل بالکل. ڈرامے کو ڈائریکشن میں کام آیا مجھے بالکل بالکل. کہ ایسے نہیں ایسے بولنا ہے.